بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اس حدیث پاک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ذکر ہے کہ جب وہ صحابی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو وہاں پر رونے لگ جاتے، اور اتنا زیادہ روتے کہ ان صحابی کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ آپ کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے، مگر قبر کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اگر کوئی شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا اور عذاب سے بچ گیا تو اس کے بعد اس کی بعد والی منزلیں آسان ہوں گی۔ اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ قبر میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اگر اس امتحان میں کامیابی ہو گئی تو جو بھی شخص مومن ہے اس کے لیے اللہ نے جنت تیار فرمائی ہے۔ وہ چاہے تو اس مسلمان کو عذاب دے اس کی برائیوں کے حساب سے اور پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے، یا پھر اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے، یا کسی کی سفارش سے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ بہرحال اس کا انجام جنت ہی ہوگا، اگرچہ اس کو اس سے پہلے بھی کسی صورت میں اس کو جنت میں داخلے سے پہلے کسی صورت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت اور وحشت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ قبر یقیناً آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، اور یہ برزخ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی آخرت میں اور دنیا کے درمیان میں یہ ایک چیز ہے، اور اس میں یعنی قبر میں جو امتحان ہونا ہے اس کے 3 سوالوں کے جو جواب ہیں اور جو سوال ہیں وہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بہت آسان لگتا ہے، لیکن یہ جواب اس شخص کو آئیں گے جو اس دنیا میں اپنے ایمان کی پرواہ کرتا ہو اور اس کو بچانے کی فکر میں رہتا ہو۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔